بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ اگر آپ قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم ولادت پر تقریر کی تلاش میں ہیں تو آپ صحیح چینل پر تشریف لائیں۔ تو آئیے ہم ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں اور تقریر کا آغاز کرتے ہیں۔ تیری ہی ہمتوں سے آزاد ہم ہوئے ہیں، تیری ہی ہمتوں سے آزاد ہم ہوئے ہیں، خوشیاں ملی ہیں ہم کو، دلشاد ہم ہوئے ہیں۔ محترمہ پرنسپل صاحبہ، معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب صدر ذی وقار، قیادت ان لوگوں کی منتظر رہتی ہے جو اٹھ کر یہ کہنا جانتے ہیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں۔ بہترین قائد وہ ہے جو مشن کے حصول کے لیے نہ صرف خود پرعزم ہو بلکہ دوسروں کو بھی عمل پر آمادہ کرتا رہے۔ تو جی جناب، آج یہاں ہم اسی شخصیت کا یوم ولادت منا رہے ہیں جو یہ کہنا چاہتے تھے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، جو یہ کہنا جانتے تھے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ جناب صدر، آج 25 دسمبر ہے۔ یہ دن تاریخ پاکستان میں اپنا ثانی نہیں رکھتا، کیونکہ آج ہی کے دن برصغیر میں ایک نامور شخصیت پیدا ہوئی جس نے غلامی کی شب تاریک کو صبح آزادی کے نور سے ہمکنار کیا، بکھری ہوئی قوموں کو بنیان مرصوص بنایا۔ اس نے در خیبر کے پہاڑوں سے لے کر خلیج بنگال تک مسلمانوں کو ایک ولولہ عطا کیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہندوؤں کے مکر و فریب کی دھجیاں فضائے آسمانی میں کچھ اس طرح بکھیریں کہ ولولہ حق کے سامنے باطل خس و خاشاک کی طرح بہہ گیا۔ معزز سامعین، قائد اعظم نے مظلوموں کو سحر کا پیغام دیا۔ انہوں نے ارض پاکستان کو ایک نیا نقشہ عطا فرمایا، کفر کے ایوانوں میں حق کی آواز سے لرزہ بپا کیا۔ معزز سامعین، قائد اعظم نے بنجر زمین سے مہکتے ہوئے پھول کھلائے۔ ہم اس نامور شخصیت کو قائد اعظم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ شاعر ان کی تعریف کچھ ان الفاظ میں کرتا ہے: ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، چمن میں دیدہ ور پیدا۔ صدر اعلی وقار قائد اعظم محمد علی جناح وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے ہندو کی مکاری اور انگریز کی چالاکی کو بر وقت بھانپ لیا۔ انہوں نے ایک ایسی قوم کو حوصلہ و اعتبار دیا جو ہندوؤں اور انگریزوں کو ظلم و ستم کا شکار ہو کر اپنا الگ تشخص اور جداگانہ وقار کھو بیٹھی تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندوؤں نے انگریزوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے ہندوستان کے مسلمانوں کو کچھ اس انداز میں نیست و نابود کرنے کا سوچا کہ ان پر درس و تدریس کے دروازے بند کر دیے گئے۔ معزز سامعین، ان پر سرکاری ملازمتوں کا باب بند ہو گیا۔ تعمیر و ترقی کی شاہراہ سے اتار کر انہیں مایوسی اور ناامیدی کے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ انگریزوں سے پہلے مسلمان جو کہ ہندوستان کے مالک و مختار تھے، غلام بن کر انگریز کی خدمت گزاری پر مجبور ہو گئے۔ ہندو سامراج کے ناخداؤں نے مسلمانوں کو ناپاک قرار دیا۔ سردار پٹیل نے مسلمانوں کو یہاں تک دھمکی دی کہ اگر ہندوستان میں رہنا ہو تو ہندو بن کر رہو یا پھر ہندوستان چھوڑ کر چلے جاؤ۔ ایک مایوس اور نا امید قوم کے دلوں میں امید کی کرن قائد نے روشن کی۔ غلامی کا درس پڑھنے والے بچوں کو آزادی کا سبق بھی قائد اعظم نے پڑھایا۔ معزز سامعین، ہندوستان ہمارا ہے کہ جبری ترانے کے راگ الاپنے والے مسلمانوں کو پاک سرزمین شاد باد کا ترانہ عطا کرنے والے قائد ہی تھے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہندو اکثریت کے سیلابی ریلے سے مسلم اقلیت کی معصوم کلی کو بچانے والا قائد کے سوا اور کون تھا۔ قائد اعظم کی شخصیت کو جب ہم مزید پرکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کے وہ مسلمان جو آزادی اور قومی وقار کے نام سے ناآشنا تھے، قائد کی ذاتی بصیرت اور جہد مسلسل کی بدولت ایک متحد پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے۔
بالآخر جب وہ آزمائش کی بھٹی سے کندن بن کر نکلے تو ایک بدلی ہوئی قوم بن کر ابھرے۔ عشق و آزادی بہار زیست کا سامان ہے، عشق و آزادی بہار زیست کا سامان ہے، عشق میری جان آزادی میرا ایمان ہے، عشق میری جان آزادی میرا ایمان ہے، عشق پہ کر دوں فدا میں اپنی زندگی، عشق پہ کر دوں فدا میں اپنی زندگی، اور آزادی پہ میرا عشق بھی قربان ہے۔ حاضرین محفل، قائد اعظم نے نہ صرف ہمیں وطن کی دولت سے سرفراز کیا بلکہ اس کی تعمیر کا جذبہ بھی عطا کیا، وطن کی آبیاری کا فلسفہ بھی دیا، اور ملکی تعمیر و ترقی کا آئین دینے کے علاوہ انصاف کے رہنما اصول بھی عطا کیے۔ انہوں نے حق حاصل کرنے کا راستہ دکھایا اور حاصل کرنے کے لیے زبان بھی بخشی۔ قائد نے قیام پاکستان کے بعد جمہوریت، انصاف پرستی، خدمت خلق اور دیانتداری کے وہ زرعی اصول عطا کیے کہ ہم دل کی گہرائیوں سے اس عظیم رہنما کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ارباب علم و دانش، آج قائد اعظم اور پاکستان ہم معنی الفاظ بن چکے ہیں۔ جب بھی ہم پاکستان کی کہانی پڑھیں تو قائد کی شخصیت ہمیں مزید قدآور نظر آتی ہے، اور آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان کی سچائی، صداقت، دیانت اور ایمان و اتحاد و تنظیم کے فلسفے کو سچے دل سے تسلیم کریں اور اس پر عمل کریں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ہم سے بہت سی امیدیں وابستہ رکھتے تھے، آئیے ان کی امیدوں پر پورا اتریں۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اس کی نگاہ شکن برق پاش تھی، اس کی نگاہ شکن برق پاش تھی، سیلاب بے پناہ میں ساحل تراش تھی، سیلاب بے پناہ میں ساحل تراش تھی۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ ڈیئر آڈینس، اگر آپ کو اس طرح کی مزید تقاریر اور کمپیئرنگ کی ضرورت ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور چینل کا وزٹ لازمی کیجئے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔